تلاش کرتے ہیں، جب مجلس مل جاتی ہے وہ تہ باتہ آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں، پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب واپس لوٹتے ہیں، اللہ رب العزت جو دلوں کا حال جانتا ہے، جاننے کے باوجود پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں تم کہاں گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے فلاں بندے مجلس سجائے ہوئے تھے، چھوٹی سی محفل تھی، تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ رب العزت پوچھتا ہے کیا ان کے دل کے اندر کوئی چیز کی تمنا تھی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ صرف اور صرف تیرا ذکر کرتے تھے اور جنت کی تمنا لیے بیٹھے تھے، جنت کی تڑپ تھی ان کے اندر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جاؤ میں نے ان کو جنت دے دی۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ کس چیز کی طلب میں تھے، کس چیز سے گھبرا رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری خوشنودی کی طلب میں تھے اور جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جاؤ میرے ذکر کی محفل جہاں جہاں سجائی جاتی ہے، اس محفل کی برکت سے ان کے لیے جنت کو میں نے آزاد کر دیا اور جہنم سے ان لوگوں کو پناہ دے دی۔ اللہ رب العزت پھر فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آئے تو اپنے مقصد کے لیے تھے، اپنے کام کی غرض کے لیے آئے تھے، لیکن جب انہوں نے تیرا ذکر سنا ان کے دل جانے کو نہ کیے، وہ اسی ذکر کی محفل میں بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ ذکر کی محفل جو سجائی جاتی ہے اس کی برکات اتنی ہوتی ہے اگر کوئی اپنی دنیاوی کام سے بھی آ کر اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو اس کی بھی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تم جس چیز کا مرضی ذکر کرتے رہو، کوئی عہدوں کا ذکر کرو، وزارت کا ذکر کرو، کسی چیز کا بھی تم ذکر کرتے رہو، لیکن جو تمہارے دل ہیں ان کو اطمینان اور قلبی سکون صرف اور صرف میرے ہی ذکر سے ملے گا، میرے ہی ذکر سے۔ اس لیے جب یہ محفل سجائی جاتی ہے محفل کے اندر سبحان اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اللہ اکبر کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ کوئی اچھی بات آپ کو لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے کی برکت اور اس الفاظ کی برکت اور ذکر کی برکت کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا جو بندہ سبحان اللہ ایک بار کہتا ہے نا جنت کے اندر اس کے نام کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ وہ درخت کتنا بڑا ہوتا ہے کہ عربی نسل کا گھوڑا 100 سال اس کے نیچے بھاگتا رہے۔ کیسے بھاگے؟ گلائی میں نہیں بھاگے، سامنے کی طرف بھاگے، سیدھے رخ کی طرف بھاگے، 100 سال بھی وہ بھاگتا رہے گا کہ اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت میرے یہ چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور ہم سب کو اسی طرح چھوٹی چھوٹی ذکر اذکار کے محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔